ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کی 2 تاریخ کا ایک بہترین عمل آپ کو دوں گا۔ آپ کو دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کو ٹینشن ہو، کوئی بھی آپ کو مصیبت آ جائے، اس مصیبت سے اللہ آپ کو نکال دے گا۔ ایسی مصائب جو آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے، جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، اب آپ اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور جو مخلوق کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ نے نا امید کبھی نہیں ہونا۔ یہ جو میں دعا اور عمل آپ کو دے رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے خود اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ جو لوگ نا امید ہو جائیں، جب بالکل رستے بند نظر آئیں، اب کوئی رستہ نہیں کامیابی کا، کوئی رستہ نہیں اس مصیبت سے، اندھیرے سے نکلنے کا، تو آپ اس نا امیدی کے اندر اس عمل کو اختیار کریں۔ یہ عمل میں آپ کو یہ خاص مہینے کی برکت سے دے رہا ہوں، چونکہ بہار ثانی، ربیع الثانی بہار ثانی، بہار کا مہینہ ہے، یہ زندگی میں بہار لانے کا۔ آپ کیوں خزاں میں پریشان ہیں؟ آپ خزاں بن چکی ہے آپ کی زندگی، آپ کی زندگی بہار بن جائے گی۔ آپ قرآن سے جڑیں تو صحیح، قرآنی اعمال سے جڑیں۔ آج لوگ کمزور باتیں کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، کمزور وظیفے، اور وہ وظیفے جن میں شرک اور بہت زیادہ غلط باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ نہ قرآن خود آتا ہے، نہ لوگوں کو قرآن پاک سمجھا سکتے ہیں، نہ بتا سکتے۔ تو میں آپ کو قرآنی وظائف دے رہا ہوں، قرآنی عمل دے رہا ہوں، قرآنی وظیفہ اتنا مضبوط جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مطہر سے نکلا، پھر بدر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر وہ نازل کیا، جب ابراہیم علیہ السلام کا دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور آپ تنہا اس آگ کے اندر پھینک دیے گئے، اور پوری دنیا نمرود کے ساتھ تھی۔ اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ بدر میں 313 صحابہ چلے، لیکن سامنے 1000 کافر اور دنیا پوری کفرستان تھی، سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ظاہری طور پہ اسباب ترقی کے، کامیابی کے، فتوحات کے، لیکن اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہی جملہ آپ کو طاقت اور فتح دے گا جو ابراہیم خلیل اللہ کو فتح یاب کیا جس نے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ اس کو اس دن میں 313 بار پڑھیں، رات یا دن بیٹھ کے کسی بھی لمحے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور 313 بار پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ابراہیم خلیل اللہ اور صحابہ اکرام کی جو دعا ہے، اور یہ ان کے الفاظ ہیں منہ سے نکلے ہوئے، ان کی برکت سے ان سے ایک نسبت بھی جوڑ دے گا، اور دنیا میں ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے بھی نکال دے گا۔ آج عورتیں بہت پریشان ہوتی ہیں گھر کے ماحول سے، خاوند سے، بچوں سے، خاوند بیویوں سے، یا گھر کے ماحول سے پریشان ہوتے ہیں، دفتر سے پریشان ہوتے ہیں، کئی اور دنیا میں پریشانی ہے آپ کو۔ آپ اس وظیفے کو اس دن کے بعد بھی اسی طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دن پڑھنے سے آپ کو اس کی تاثیر مل جائے گی، آپ کے اندر ایک اس کی روحانیت آ جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز جب بھی پھر آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو کامیابی یوں نظر آئے گی، فتح یوں نظر آئے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح یاب کرتا رہے گا، اور آپ سے پریشانیاں ہٹتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔